کو علم غیب دے دیتا ہوں؟ فرمایا نہیں، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے پیارے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ جن نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ علم غیب جاننے والا عالم الغیب اللہ اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے اسے علم غیب دے دیتا، جس سے خوش ہو جائے اسے علم غیب دے دیتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ راضی کرتا ہے، اللہ راضی کرتا ہے۔ اور کیسے راضی کرتا ہے؟ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو دیکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے، میرے آقا رو رہے ہیں۔ اور جبریل امین دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اشکوں کی برسات داڑھی سے نکل رہی ہے، داڑھی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اشکوں کے برسات کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے پیارے آقا اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے لما تبکی یا رسول اللہ، لما تبکی یا رسول اللہ، میرے پیارے کیوں رو رہے ہو، میرے پیارے کیوں رو رہے ہو؟ اللہ تو جانتا ہے، لیکن ہمیں علم دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ لما تبکی یا رسول اللہ، میرے پیارے کیوں رو رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک سانس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ جبریل نے پوچھا لما تبکی یا رسول اللہ، آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک ہی سانس میں میرے آقا نے فرمایا امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت میری امت۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں میری امت میری امت میری امت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عرض پر اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو بتا دو تیری امت کے معاملے میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، راضی کر دوں گا، محبوب راضی ہو جاؤ۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تو فرما رہا ہے آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ کو راضی کروں گا، آپ کو خوش کر دوں گا۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا لا ارضى انا لا ارضى انا لا ارضى، میں راضی نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں میں راضی نہیں ہوں، اور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ میری امت کے ایک ایک فرد کو جہنم سے نکال کر داخل جنت نہیں کر دیتا۔ جبریل پھر حاضر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، حضور عرض کر رہے ہیں اے میرے اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جس وقت تک ہر امتی کو جہنم سے نکال کے جنت کا پروانہ نہ مل جائے۔ اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ راضی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ راضی ہے۔ اللہ آقا سے پیار کرتا ہے اور آقا امت سے پیار کرتے ہیں، آقا امت سے پیار کرتے ہیں، اور کتنا پیار کرتے ہیں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس موضوع پر مزید تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اگر کوئی رحمت للعالمین ہے، دیکھیے کوئی ایک فرد کسی ایک فرد پر مہربانی کرتا ہے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے، تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ ایک آقا ہے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فقط علم رکھنا بھی کافی نہیں، فقط علم بھی کافی نہیں، رحمت للعالمین ہونے کے لیے کسی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک ساعت کے لیے، اس پر مہربانی کرنے کے لیے فقط علم رکھنا بھی کافی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر علم ہے لیکن مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ پھر مدد کیسے کرے گا، مہربانی کیسے کرے گا؟ مہربانی تو دیکھیے جاوید صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے یہ بلال صاحب یہاں پر جاوید صاحب کو کہتے ہیں میری آنکھ میں درد ہے، میری آنکھ کو ٹھیک کر دیں۔ یہ کہیں گے میں کو آپٹامٹرسٹ ہوں کہ تیری آنکھ کو ٹھیک کروں؟ یہ کہیں گے کہ دیکھیے بلال صاحب کہیں گے جاوید صاحب آپ عمر میں مجھ سے بڑے، آپ زندہ بھی ہیں، آپ میرے قریب بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، آپ ناظر بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، میں نے تکلیف بھی بیان کر دی ہے کہ میری تکلیف کیا ہے، تکلیف کیا ہے، آنکھ میں درد ہے، آپ علاج کر دیں۔ یہ کہیں گے مہربانی کرنے کے لیے، کامل مہربان ہونے کے لیے اختیارات بھی ضروری ہے، تصرفات بھی ضروری ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مختار کل ہے، وہ تو مختار کل ہے۔ دیکھیے اختیار ہونا ضروری ہے، اگر وہ شخص مالک ہی نہیں ہے، بلال صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ مجھے یہ آئیفل ٹاور یہ مجھے دے دیں، یہ مجھے دے دیں،
آپ زندہ بھی ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، میرے قریب بھی ہیں، میرے دل میں تمنا ہے، مہربانی کیجیے دیجیے۔ جاوید صاحب کہیں گے فرانس سے نکلوانے کا ارادہ ہے، یہ آئیفل ٹاور یہ کوئی میرے دادا کی جاگیر ہے، میں تجھے کیسے دے دوں، یہ میں تجھے کیسے دے دوں، اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا عالم کیا ہے، تمہارا یہ ٹاور جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی یاد کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت دیجیے، آقا فرماتے ہیں تمہاری ہے دے دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں، اور ایسے اختیارات سیدنا سعد بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پر تو ابھی ریسنٹلی لیکچر مکمل طور پر میں نے دیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر، اور انشاءاللہ وہ پوری دنیا میں ابھی نشر ہوگا۔ آپ یہاں بدھ کو پروگرامز یہاں QTV کے دیکھتے ہیں، میں اس کو بھی مزید دہراتا نہیں ہوں، انشاءاللہ وہ آپ سن لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیارات دیے، وہ تو ایک آیت ہی کافی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب آپ کو ہم نے الکوثر عطا کر دیا۔ اس پر بھی سیر حاصل میں سوچ گئی الکوثر ہے کیا، الکوثر کا معنی کیا ہے، اور الکوثر کے دامن میں کتنی وسعت ہے۔